ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو اس موڑ پر لے آتی ہے جہاں سے واپسی کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا جب میں اس رات پہلی مرتبہ اس سے ملا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی حور پری آسمانوں سے اتر کر میرے سامنے بیٹھ گئی ہو، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ زندگی مجھے کچھ اس طرح لوٹے گی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرا نام فاران ہے۔ میں جس گھر میں پیدا ہوا تھا وہاں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور میرے خاندان میں تو دولت سے زیادہ خوبصورتی کو اہمیت دی جاتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں تھا، مگر میں نے یہی دیکھا تھا کہ ہمارے خاندان میں خوبصورتی پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ باقاعدہ اس بات کو زیر بحث لایا جاتا تھا کہ کون زیادہ پرفیکٹ اور خوبصورت ہے۔ خاص طور پر یہ مقابلے بازی خاندان کی بہوؤں کے درمیان کی جاتی تھی۔ میرے زیادہ تر کزنز کی شادیاں آپس میں ہوئی تھیں، کیونکہ خاندان سے باہر شادی کرنا ہمارے ہاں ایک بڑا مشکل عمل تھا، کیونکہ کسی کو اپنے بیٹے کے لیے خاندان سے باہر کوئی بہو پسند ہی نہیں آتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے خاندان میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ کافی پڑھے لکھے تھے، مگر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ تعلیم نے انہیں کوئی شعور نہیں دیا تھا۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم انسان کی خوبصورتی اور اس کے بعد دولت تھی۔ یہی دو چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھیں۔ اگر کبھی خاندان کے کسی بیٹے کا رشتہ خاندان سے باہر دیکھا جاتا تب بھی انہی چیزوں کو معیار مانا جاتا تھا۔ میں شروع ہی سے یہی سب دیکھتا اور سنتا آیا تھا، اور ان سب باتوں نے میرے دل و دماغ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے تھے، یہاں تک کہ میں خود ایک ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں پوری طرح پاگل ہو جاتا۔ میں ایسا کیوں تھا اور کب سے تھا؟ اس کا جواب بڑا واضح اور میرے سامنے ہی تھا، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو خاندان کے بنائے اس عجیب و غریب معیار کی وجہ سے ہمیشہ پریشان دیکھا تھا۔ دراصل میرے پاپا جو اپنے 2 بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ ان کے عالی شان بنگلے میں رہتے تھے اور ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے، ان سے ایسی غلطی ہوئی جس کی سزا انہیں زندگی بھر دی گئی۔ حالانکہ جو انہوں نے کیا وہ غلط بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ غلط تو وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے وہ سکون سے جی نہیں سکے، اور میرے ماما پاپا کی اس کہانی میں میری شخصیت کو بہت عجیب بنا دیا تھا۔ میرے پاپا بھی اپنے خاندان کی طرح بہت گورے چٹے اور خوبصورت تھے۔ گھر میں روپے پیسے کی ویسے بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور پاپا اپنے دونوں بھائیوں سے چھوٹے بھی تھے۔ اس وجہ سے ماں باپ اور دونوں بھائیوں کے بے حد لاڈلے تھے۔ ان کی کوئی بہن نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنے چچازاد اور ماموزاد کزنز کو بالکل بہنوں کی طرح چاہتے تھے۔ میرے پاپا نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جس میں بچہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کر دیتے وہ چیز انہیں فوراً مل جاتی۔ اس کے باوجود بھی وہ گھر والوں سے بے حد لاڈلے تھے۔ پھر بھی ان میں کوئی ایسی عادت یا بات نہیں تھی جس کی وجہ سے کوئی انہیں ناپسند کرتا، بلکہ وہ تو اپنے ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار اور اچھے بیٹے تھے۔ شروع ہی سے سلجھی ہوئی سوچ اور شخصیت کے مالک ہونے کی وجہ سے پاپا نے جیسے جیسے اپنے تعلیمی مدارج پورے کیے تو ان کی شخصیت اور نکھرتی گئی، یہاں تک کہ خاندان بھر کے رشتہ داروں کی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی پاپا کے ساتھ کریں، مگر میرے پاپا شروع ہی سے کچھ الگ سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ وہ خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی کزنز کو اس نظریے اور نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پاپا کو اپنے خاندان والوں کے معیار اور نظریات سے کافی اختلاف بھی تھا۔ حالانکہ میرے دادا اور دادی نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں کی شادیاں خاندان میں ہی کی تھیں، اور جو بہویں بیاہ کر لائے تھے وہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے پاپا کے دونوں بھائی اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ان کی شادیاں بے حد خوبصورت لڑکیوں سے ہوئی ہیں، اور وہ اب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے پاپا جو خاندان میں کسی لڑکی کے لیے ہاں نہیں کر رہے تھے، آخر وہ کسے اپنا ہمسفر بنا کر اس گھر میں بہو بنانے والے تھے۔ بلکہ پاپا کے گھر والوں سمیت سبھی کو اس بات کا انتظار تھا، اور کچھ لوگ تو اسی وجہ سے پاپا اور ان کے گھر والوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ چکے تھے، کیونکہ پاپا نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کافی رشتوں سے انکار کر دیا تھا جو قریبی رشتہ داروں کے گھر سے آئے تھے۔ حالانکہ عام طور پر لڑکی والے خود شادی کی بات کرنے لڑکی والوں کے گھر نہیں جاتے، مگر کچھ تو پاپا کی شخصیت کا اثر تھا اور کچھ دولت کی فراوانی نے لڑکی والوں کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ مگر پاپا بھی اپنی سوچ اور ضد کے پکے نکلے۔ انہوں نے کسی بھی رشتے کے لیے ہاں نہیں کی،
اور دادا دادی سے کہہ دیا کہ جب تک میرا دل مطمئن نہیں ہوگا میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو آپ مجھے دکھاتے رہتے ہیں۔ تھک آ کر دادا اور دادی نے بھی اپنے لاڈلے بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ پاپا کی پسند بہت اونچی اور اچھی ہوگی، لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ پاپا جیسے بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے چنیں ان کا سٹینڈرڈ کم سے کم ان کے برابر یا ان سے بھی اونچا ہونا چاہیے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے پاپا نے جب انٹر پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، تب تک ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کا بزنس سنبھال لیں گے، جیسا کہ ان کے دونوں بڑے بھائی سنبھال رہے تھے اور دونوں شادی کے بعد بھی کمبائنڈ فیملی میں ہی رہتے تھے، کیونکہ دادا اور دادی کی یہ خواہش تھی کہ کم از کم ان کی زندگی میں ان کے تینوں بیٹے ایک ساتھ رہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ابھی تک کسی بھی بیٹے کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا تھا، بلکہ ان کی وصیت تھی کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد تینوں بیٹوں کو ان کے نام کی فائل دی جائے گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پاپا کے دونوں بڑے بھائی مل جل کر رہنے پر مجبور تھے، ورنہ دونوں کی بیویاں اپنی اپنی جگہ پر مزاج کی بہت تیز تھیں اور دونوں کو ہی اپنے حسن پر بہت ناز بھی تھا۔ لیکن مسئلہ تو پیدا ہوا جب یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد پاپا کی دوستی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جس کا رنگ کافی سانولا اور چہرے پر ایک نشان بھی بنا ہوا تھا۔ وہ لڑکی پڑھائی میں بہت ذہین اور سلجھی ہوئی سوچ کی مالک تھی، اسی وجہ سے پاپا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پائے جانے لگے۔ شروع میں تو ان کی یہ دوستی محض تعلیمی ڈسکشن کے حوالے سے پروان چڑھ رہی تھی، لیکن پوری یونیورسٹی میں ان کے افیئر کی بات مشہور ہو چکی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت تو ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آگے چل کر دونوں ہم سفر بن جائیں گے اور یونیورسٹی کی وہ سب سے ذہین لڑکی میری ماں ہوگی۔ دراصل میری ماما کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور وہ اسکالرشپ کے ذریعے ہی اتنی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی اچھی جاب کو جوائن کریں گی اور اپنے حالات کو بدل دیں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا بدلاؤ آنے والا ہے جو ہر چیز کو بدل کر رکھ دے گا۔ میری ماما جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہ کافی مذہبی گھرانہ تھا، کیونکہ میرے نانا مسجد کے امام تھے اور ماموں بھی اپنے باپ کی طرح بہت شریف النفس انسان تھے۔ محلے میں ان لوگوں کی بہت عزت تھی اور نانا اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی خواہش اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے بیٹی کو آگے پڑھا رہے تھے۔ مگر جب وہ میٹرک پاس کر کے کالج جانے کی اسٹیج پر آئیں تو نانا نے ان سے کہا کہ میں تمہاری تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے تمہیں آگے تعلیم دلوانے سے معذور ہوں۔ لیکن ماما نے ان کی ہمت بندھائی اور کہنے لگیں کہ میں ایسے کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں جہاں پر اسکالرشپ کے ذریعے بھی پڑھائی کی جا سکے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں وہاں پر داخلہ لے سکوں گی۔ اس بات پر نانا نے ماما کا ساتھ دیا اور خوش قسمتی سے ماما اسکالرشپ کے امتحان کو پاس کر گئیں اور شہر کے مہنگے ترین کالج میں اسکالرشپ کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے لگیں۔ تبھی ان کا حوصلہ بڑھا اور ان کا اوڑھنا پہننا تو صرف وہ کتابیں تھیں جو وہ اپنی پاکٹ منی کو جوڑ جوڑ کر ردی کی دکانوں سے خریدتی تھی۔ اور پھر کالج کے پروفیسرز نے جب ان کی ذہانت اور قابلیت کو دیکھا تو انہیں پڑھائی کے سلسلے میں ہر طرح کی سپورٹ کرنا شروع کر دی۔ اس کالج میں جانے کے بعد ہی ماما کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اپنی ذہانت کے زور پر کافی آگے تک جا سکتی ہیں، اور اب تو 2-3 پروفیسرز بھی ان کے ساتھ اس طرح تعاون کر رہے تھے کہ کم سے کم ماما کو کتابوں کی رسائی حاصل کرنے کے لیے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا پڑتا تھا۔ ایسے میں ماما کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے دل لگا کر پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنی شروع کر دی، کیونکہ ان کا ٹارگٹ وہ یونیورسٹی تھی جہاں پر شہر کے امیر امیر گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کے اس سفر میں ماما کا ساتھ نانا اور ماموں نے بھی دیا، اور اس طرح ماما کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی اسکالرشپ کے دم پر پہنچ گئی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے چل کر ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ ان دنوں کے بعد کی بات ہے جب یونیورسٹی میں ان کا دوسرا سال تھا۔ تب ایک تعلیمی پروجیکٹ کے سلسلے میں ہی ماما کو ایسے گروپ میں شامل کیا گیا جس میں میرے پاپا بھی تھے۔ وہیں پر ان دونوں کی شناسائی ہوئی۔ میری ماما یونیورسٹی میں عبایا پہنتی اور حجاب لیتی تھی، اور پاپا اس وجہ سے ان کی بے حد عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے سرکل میں تو فیشن کے نام پر پاگل ہونے والی بے شمار لڑکیاں تھیں۔ لیکن انہوں نے میری ماما جیسی باحیا اور پردہ اسٹوڈنٹ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ مگر بدقسمتی سے یونیورسٹی کے ماحول کے مطابق میری ماما کا نام پاپا کے ساتھ جڑ کر بدنامی کی حد تک شہرت پانے لگا۔ پہلے تو ماما اور پاپا کو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوا،
ایسے ہی انہیں ملتے اور بات چیت کرتے 4 مہینے گزر گئے، مگر پھر ان کے نام کا ڈنکا ساری یونیورسٹی میں بجنے لگا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ میرے پاپا شہر کے بہت بڑے بزنس مین کے بے حد لاڈلے اور خوبصورت بیٹے ہیں، جبکہ میری مما کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، اور جس نے بھی مما کو دیکھ رکھا تھا وہ یہ بھی کہتا تھا کہ دونوں کی چاند سورج کی جوڑی نہیں بلکہ دن اور رات جیسی جوڑی ہے۔ پاپا کو دن اور مما کو رات کہا جاتا تھا۔ جب یہ باتیں چہمگوئیاں سے نکل کر ماما اور پاپا کے سامنے آئیں تو وہ بے حد پریشان ہو گئے، کیونکہ ان دونوں کے دل و دماغ میں ایک دوسرے کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ تو بس پڑھائی کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، کیونکہ دونوں کو ہی پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور دونوں ہی نظریات اور سوچنے کا انداز بھی ایک جیسا تھا۔ مگر یونیورسٹی کے کافی سارے اسٹوڈنٹس نے ماما اور پاپا کی اس دوستی کو کوئی اور ہی رنگ دے کر پوری ہی یونیورسٹی میں مشہور کر دیا تھا، اور اس یونیورسٹی میں پاپا کے کزن بھی پڑھتے تھے، جن کی وجہ سے بات گھر تک پہنچ گئی۔ مگر اس بات سے پاپا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون کیا کہتا ہے، انہیں بس اس بات کی فکر تھی کہ ان کی وجہ سے ماما جیسی باحیا اور باکردار لڑکی بدنام ہو گئی تھی، اور پتہ نہیں کیسے یہ بات ماما کی فیملی تک بھی پہنچ گئی، جو کہ نانا کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث بنی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور کہنے لگے کہ مجھے تم پر پورا یقین ہے، مگر دنیا والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ تو نیک باپ بیویوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تم تو پھر مجھ جیسے مفلس کی بیٹی ہو، خدا کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہارا باپ جیتے جی مر جائے۔ تب مما نے انہیں یقین دلانے کی پوری کوشش کی، مگر دنیا بڑی ظالم ہے، انہوں نے جو خبریں محلے بھر میں پھیلا دی تھیں اس کی وجہ سے لوگ بھی نانا کو باتیں سنانے لگے تھے کہ امیروں کی یونیورسٹی میں لڑکی کو بھیجو گے تو یہی سب ہوگا، اور دیکھنا کل کو یہ کوئی گل کھلا کر گھر بیٹھ جائے گی، تب کوئی امیر زیادہ اسے اپنانے نہیں آئے گا۔ نانا کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، مگر شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی تھی۔ مما نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا اور میرے پاپا کو بھی ان سب باتوں کا اندازہ تھا۔ جب مما نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تو پاپا نے مما سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی، اور وہ مما تک پہنچ ہی گئے۔ تب انہیں ساری صورتحال کا پتہ چلا تو انہیں بے حد افسوس ہوا، اور انہوں نے تبھی مما کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کسی عزت دار بوڑھے باپ کو اپنی بیٹی کی وجہ سے ایسی باتیں سننی پڑیں۔ لیکن پاپا یہ سب کچھ صحیح طریقے اور انداز سے کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو ان کے گھر میں جیسے ایک طوفان آ گیا۔ سب نے پاپا کو پاگل کہا اور یہ بھی کہا کہ اب تم ایک لڑکی کی عزت رکھنے کی خاطر مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا چاہتے ہو۔ لیکن پاپا بھی اپنی ضد کے پکے تھے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ چل کر اس لڑکی کا ہاتھ نہیں مانگیں گے تو میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کو اور اس دکھاوے کی زندگی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس بات سے مجبور ہو کر دادا اور دادی نہ چاہتے ہوئے بھی مما کا رشتہ لینے چلے گئے۔ اس طرح حادثاتی طور پر میری ماں کی شادی پاپا کے ساتھ ہو گئی، مگر پاپا اپنی نظروں میں گرنے سے بچ گئے، بلکہ نانا کے محلے میں بھی پاپا کا مرتبہ سب کی نظروں میں بلند ہو گیا۔ خاص طور پر نانا تو اپنے اکلوتے داماد پر قربان ہوئے جاتے تھے، کیونکہ پاپا واقعی میں بہت اچھے انسان تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی اس نیکی اور اچھائی کا ان کو کیا بدلہ دینا پڑے گا۔ میری ماما پاپا سے شادی کر کے ان کے گھر تو آ گئی تھی، مگر پاپا کے گھر والوں نے کبھی بھی انہیں دل سے قبول نہیں کیا، بلکہ وہ تو اپنے رشتہ داروں سے میری ماما کو ملوانے کے لیے بھی شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ خاص طور پر میرے پاپا کے بھائیوں کی بیویاں تو باقاعدہ مما کو دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میری مما کا دل دکھتا تھا۔ حالانکہ وہ بے حد قابل اور ذہین انسان تھی، لیکن ان کی ساملی رنگت اور چہرے کے نشان نے جیسے انہیں ایک دم مجرم بنا دیا تھا۔ میری ماں یونیورسٹی کی وہ قابل ترین اسٹوڈنٹ جو پورے کالج اور یونیورسٹی میں اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے مشہور تھی، شادی کے بعد وہی اپنے سسرال میں ایسی زندگی گزارنے لگ گئی جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ حالانکہ مستقبل میں تو میری ماں کا ہی خراب ہوا تھا، لیکن پاپا نے شادی کے بعد بھی جب مما کو پڑھائی جاری رکھنے کا کہا تو ان کی پریشان حال زندگی میں روشنی کی ایک کرن پھوٹی تھی۔ شادی کے 2 ہفتوں بعد ہی مما نے پاپا کے ساتھ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، اور پاپا کے ساتھ کی وجہ سے ہی وہ دوبارہ اس قابل ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی توجہ پڑھائی کی جانب کر دی۔ لیکن یونیورسٹی سے جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتی تو انہیں عجیب سی گھٹن کا احساس ہوتا۔ ساس اور سسر بھی ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، اور جٹھانیوں نے تو انہیں ملازمہ سے بھی کم تر سمجھا ہوا تھا۔
وہ تو اپنے بچوں کو بھی ماما کے پاس نہیں جانے دیتی تھی، لیکن میری ماں نے سب کے رویوں کو برداشت کرتے ہوئے سب کے ساتھ انہی کے گھر میں وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لی۔ جو کام گھر کی باقی دونوں بہویں نہیں کرتی تھی وہ کام مما نے کر دکھایا تھا۔ وہ کچن میں کھانے بھی بنانے چلی جاتی تھی اور اپنی ساس اور سسر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر لیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ میرے دادا اور دادی نے مما کو بہو کے طور پر قبول کر لیا، بلکہ وہ اس بات کو بھی مان چکے تھے کہ میری ماں بہت سلیقہ شعار اور با اخلاق بھی ہیں، جس نے ہمیشہ ایک بیٹی کی طرح اپنے ساس سسر کا خیال رکھا، یہاں تک کہ اپنی فرما برداری اور خدمت سے ان دونوں کا دل جیت لیا۔ جب دادی کا انتقال ہوا تب دادا بالکل اکیلے پڑ گئے تھے اور ان کے بڑے بیٹوں اور بہوؤں کے پاس تو ان کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ پوتا اور پوتی بھی ان کے کمرے میں نہیں جاتے تھے۔ ایسے وقت میں صرف میرے ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور پھر دادی کے جانے کے بہت کم عرصے بعد دادا بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ تب ان کی وصیت کے کاغذات اور جائیداد کے حصوں پر مشتمل فائلیں میرے پاپا اور ان کے دونوں بھائیوں کو مل گئیں، جس میں ساری پراپرٹی کو مساوی طور پر دادا نے تینوں بیٹوں کے نام کر دیا تھا، مگر ان کا ایک بے حد خوبصورت فارم ہاؤس تھا جو انہوں نے بطور تحفہ میری مما کے نام کیا تھا، اور اس بات پر تو پاپا کے بھائیوں اور بھابھیوں نے بڑا ہنگامہ کیا اور یہ بھی کہا کہ میری مما نے چاپلوسی کر کے ساس سسر سے وہ بے حد قیمتی اور خوبصورت فارم ہاؤس ہتھیا لیا ہے، جبکہ میری مما اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ حالانکہ انہوں نے اپنے اس حق سے بھی دستبردار ہونے کی بات کی، مگر پاپا نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ یہ تمہاری خدمتوں سے خوش ہو کر میرے ماں باپ نے ایک چھوٹا سا تحفہ تمہیں دیا ہے، کیا تم ان کی دی ہوئی اس محبت کو ٹھکرا دو گی؟ تب مما خاموش ہو گئی، مگر یہ بات بھی ان کے لیے ایک جرم بن گئی۔ دادا کے انتقال کے بعد تینوں بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ علیحدہ تو ہو گئے، مگر اماں کی دونوں جٹھانیوں نے خاندان بھر میں ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی مما کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس بات کے بعد تو وہ لوگ مما کے بے حد خلاف ہو گئے۔ اس وجہ سے پاپا نے بھی سب سے ایک حد تک ملنا جلنا رکھا، کیونکہ اب ان کی فیملی بھی بڑھ چکی تھی۔ ان کی زندگی میں ایک بیٹا آ گیا تھا جسے وہ ان ساری باتوں سے دور رکھنا چاہتے تھے، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے بھی ان سب باتوں کا ادراک ہونے لگا، لیکن میری مما اس بات کا شکر ادا کرتی تھیں کہ میرا رنگ روپ ان پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر گیا تھا۔ خاندان میں اگر کوئی غمی خوشی ہوتی مما پاپا کے ساتھ میں وہاں جاتا تو سب مجھے اور مما کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ایک مرتبہ تو میں نے اپنی تائی کے منہ سے یہ بات بھی سنی تھی، شکر ہے بچہ اپنی ماں پر نہیں گیا، ورنہ کوئی اسے منہ ہی نہ لگاتا اور نہ ہی اپنی بیٹی دیتا۔ یہ بات میرے دل کو اتنی زیادہ لگی تھی کہ میں خود رنگ اور روپ کے اس مقابلے بازی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، یہاں تک کہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں موجود کسی بھی سامنے رنگ کی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آگے چل کر میری زندگی میں بھی کوئی ایسی لڑکی آئے جس کی وجہ سے لوگ مجھ پر ساری زندگی ہنستے رہیں۔ وہ تو میرے پاپا کی ہمت تھی کہ سب کچھ خاموشی سے ساری زندگی برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے اپنے بھائیوں اور باقی رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ میں جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا مجھ پر لوگوں کی مضاحکہ خیز نظریں اور الفاظ بہت اثر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو میں نے اپنی مما کے ساتھ باہر جانے سے ہی انکار کر دیا۔ اس بات پر مما کو دکھ تو بہت ہوا، مگر انہوں نے بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، جبکہ پاپا نے رات کو اکیلے میں مجھے بہت سمجھایا۔ میں ان کی باتوں کو سمجھتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا، مگر اس کے باوجود میں ان الفاظ اور نظروں کو نہیں بھول سکتا تھا جو میری ماں کو دیکھ کر خاندان والے ادا کرتے تھے۔ ایسے ہی میں جوان ہو گیا اور کالج تک پہنچ گیا۔ شروع ہی سے میں اپنے نانا کے گھر بہت کم گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تب میری مما مہینے 2 مہینے بعد نانا کے گھر جایا کرتی تھی، تب میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا اور میرے نانا مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ ماموں بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مگر جیسے جیسے میں بڑا ہوا تو میں نے ماما کے ساتھ نانا کے گھر جانا بہت کم کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ بھی ایسا کام کروں جس سے خاندان والے میرے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 7ویں پاس کرنے کے بعد میں 4-5 سال تک نانا کے گھر گیا ہی نہیں تھا۔ ماما مجھے کتنی مرتبہ کہتی تھی مگر میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ بس جب نانا بیمار ہوئے اور اسپتال میں داخل ہوئے تھے اس وقت ان سے جا کر اسپتال میں ہی ملایا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے کچھ مہینوں بعد ہی نانی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر مما 3-4 مہینے بعد اپنے بھائی اور بھابھی سے ملنے جاتی تھی۔ وہ لوگ بھی کبھی کبھی ہمارے گھر آ جاتے تھے،
مگر میں کافی سال سے ان کے گھر نہیں گیا، اور پھر جب میرا انٹر مکمل ہو گیا تب پاپا نے مجھے میری پرسنل گاڑی بھی خرید کر دی، کیونکہ میں نے کالج میں بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ پاپا چاہتے تھے کہ میں ان کا بزنس سنبھالوں، اور میری بھی یہی خواہش تھی۔ اسی لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد میں نے تھوڑے ٹائم کے لیے پاپا کے آفس جانا شروع کر دیا۔ چونکہ میری ماما بھی ایک کالج میں پروفیسر تھیں، اسی لیے وہ بھی مصروف رہتی تھی۔ ہم تینوں اپنے گھر میں روز رات کو ڈنر پر ایک ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھتے اور وہیں پر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے۔ میں مما سے بے حد پیار کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے دل و دماغ میں یہی بات جم چکی تھی کہ مجھے ایک بے حد خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے، تاکہ مجھے پاپا کی طرح باتیں نہ سننی پڑیں۔ اور شاید میری ماں بھی میری اس خواہش سے واقف تھی، اسی لیے مما نے کبھی بھی مجھ سے شادی کے بارے میں خود سے بات نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ یہی کہا تھا کہ میرا بیٹا جسے پسند کرے گا میں اسے دلہن بنا کر لے آؤں گی۔ میں اس بات پر مسکرا دیتا تھا اور خوش ہو کر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں پیار کرتا تھا۔ ایسے ہی زندگی ایک مخصوص ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا یونیورسٹی کا دوسرا سال چل رہا تھا اور میں پاپا کے ساتھ آفس میں تھوڑا وقت گزارنے لگ گیا تھا۔ تب ایک دن اچانک مما کا فون آیا کہ ان کے بھائی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی سے ملنے جانا تھا، مگر پاپا آفس چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، اسی لیے پاپا نے مجھے بھیج دیا اور میں مما کو لے کر ماموں کے گھر چلا گیا۔ میں ان کے گھر کوئی 6-7 سال بعد گیا تھا۔ ماموں شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے اور اکیلے ہی گھر کو چلا رہے تھے، اس وجہ سے ان کی طبیعت بھی زیادہ خراب رہتی تھی۔ اس دن بھی ان کا بلڈ پریشر ایک دم سے شوٹ کر گیا، تبھی مما ان سے ملنے چلی گئی۔ میں بھی ماموں کے کمرے میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ مجھ سے گلہ کر رہے تھے کہ میں کتنے سال بعد ان سے ملنے کے لیے گیا ہوں۔ تب مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ میرے ماموں کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، لیکن ان سے ملے بھی مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس دن وہی ماموں کے گھر بیٹھے ہوئے پتہ چلا کہ ماموں کے دونوں بیٹے کالج مکمل کرنے کے بعد اب جاب پر کھڑے ہو چکے ہیں اور ان کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے۔ بڑے بیٹے کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور اب وہ اپنے باقی دونوں بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ مما نے انہیں بہت تسلی دی اور سمجھایا کہ فکر نہ کریں، سب کچھ اچھا ہوگا۔ تبھی وہاں ماموں کی بیٹی ہمارے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ میں اس کو پہلی نظر میں دیکھ کر ہی دم بخود رہ گیا، کیونکہ وہ بے حد حسین تھی۔ حالانکہ ان کی فیملی میں کوئی بھی اتنا گورا چٹا اور خوبصورت نہیں تھا جتنی وہ تھی۔ وہاں سے واپسی پر جب مما نے باتوں ہی باتوں میں کومل کے بارے میں ذکر کیا اور کہنے لگیں کہ اس کا رنگ روپ اس کی دادی یعنی میری نانی جیسا ہے، تو میں سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مما جان بوجھ کر اس کی بات کر رہی تھی۔ شاید میں جیسے کومل کو دیکھ رہا تھا مما نے مجھے دیکھا ہوگا۔ پھر کچھ دن بعد جب مما نے مجھے اپنے پاس بلا کر مجھ سے شادی کے بارے میں بات کی تو میں حیران ہو گیا کہ ایک دم سے مما کو میری شادی کا خیال کیسے آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ فی الحال تو مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں، اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی ہے جسے میں اپنی دلہن بنانے کے بارے میں سوچوں۔ تب مما کہنے لگی کہ اگر میں تمہارے لیے کچھ سوچوں اور فیصلہ کروں تو کیا تم مجھے اتنا حق دو گے؟ مما نے جس انداز سے یہ سوال پوچھا تھا میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ میں نے نہ چاہنے کے باوجود بھی ہمیشہ انہیں اس احساس سے دوچار کیا رکھا تھا کہ میں کسی خوبصورت لڑکی سے ہی شادی کروں گا تاکہ مجھے پاپا کی طرح باتیں نہ سننی پڑیں۔ مما نے جب مجھ سے یہ سوال کیا تو میں بے اختیار بول اٹھا کہ آپ میری ماں ہیں اور میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، اسی لیے آپ کو مجھ سے ایسا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بتائیں جو چاہتی ہیں۔ یہ سن کر مما نے میرے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میری شادی اپنے بھائی کی بیٹی کومل کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کے بھائی بہت زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کا رشتہ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے جب کومل کا نام سنا تو دل ہی دل میں ایک خوشی اپنے اندر محسوس کرنے لگا۔ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، کیونکہ کومل بلا شبہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اور پھر میری ماں نے اسے میری دلہن بنانے کے بارے میں سوچا تھا۔ اسی لیے میں نے مما کے سامنے ہاں کر دی کہ جیسے آپ کو مناسب لگے، میں آپ کا مان نہیں توڑوں گا۔ مما نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بے شمار دعائیں دینے لگی۔ شاید وہ اس بارے میں پاپا سے پہلے ہی بات کر چکی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن بڑی دھوم دھام سے میرا رشتہ لے کر ماموں کے گھر چلی گئی۔
جیسے انہیں پورا یقین تھا کہ ماموں انہیں انکار نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ شام کو رشتے کی بات پکی کر کے ہی گھر لوٹی تھی، اور میں دل ہی دل میں کومل کے اپنی زندگی میں شامل ہونے پر خوش ہو رہا تھا۔ جس دن ماما ماموں کے گھر سے ہو کر آئی تھی، اس کے 1 ہفتے بعد ہی میری اور کومل کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے دن کومل بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ان کے گھر میں چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا جس میں بس گھر والے ہی شامل تھے۔ کومل کے بھائی کا رشتہ پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا، اسی لیے جلد ہی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور مما نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میرے بھی پیپرز ہو چکے تھے اور اب میں ریگولر آفس جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مما کو شاپنگ کے لیے بھی لے جاتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے میری شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں، مما بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، اور میں بھی جب مما کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتا تھا تو مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ میں نے اپنے آنے والی زندگی کو لے کر چند دنوں میں ہی کئی خواب سجا لیے تھے۔ میں اس گھڑی کا شدت سے انتظار کرنے لگا تھا جب کومل میرے گھر آ جائے گی، لیکن منگنی کے بعد میں نے جب بھی کومل سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس بات کا اظہار اپنی مما کے سامنے کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہمارا بیک گراؤنڈ بالکل بھی اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا ہائی سوسائٹیز میں ہوتا ہے، اسی لیے کومل شرماتی ہے۔ یہ سن کر میں بھی خاموش ہو گیا، تو پھر کومل کو فون ٹرائی کرنا بھی چھوڑ دیا کہ اب ساری باتیں روبرو ہی ہوں گی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میں دولہا بن کر اپنی کومل کو لینے پہنچ گیا۔ اس دن کومل کے بھائی کا ولیمہ تھا۔ ماموں نے بڑے اچھے انتظامات کر رکھے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا وہ بالکل بھلے چنگے شادی ہال میں پھر رہے تھے، جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہوئے ہوں۔ تب مجھے پہلی مرتبہ سمجھ آیا کہ ایک بیٹی کا باپ جب اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھر میں کرتا ہے تو وہ کس طرح جوان ہو جاتا ہے اور کیسے اس میں ہمت آ جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ کومل کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اسے کبھی بھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ میں بارات کے ساتھ میرے تایا اور تائی بھی گئے تھے۔ اس کے علاوہ خاندان کے کچھ اور لوگ بھی تھے، اور سبھی میری دلہن کی بڑی تعریف کر رہے تھے جو میرے پہلو میں اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ مجھے بھی فخر ہو رہا تھا کہ میری شادی اتنی خوبصورت لڑکی سے ہوئی ہے کہ کوئی بھی اب خاندان میں تانے نہیں دے گا۔ جب میں کومل کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تو بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ بڑی مشکلوں سے وہ گھڑی آئی تھی جس کا مجھے بہت شدت سے انتظار تھا۔ لیکن میں جب سہاگ رات کو اپنے کمرے میں گیا تو مجھے کچھ عجیب و غریب سچویشن کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ جب میں کمرے میں گیا اس وقت کومل واش روم سے نکل کر بیٹھ کے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا کہ اسے بیڈ پر بٹھا دوں تو وہ ایک دم سے سمٹ گئی اور پھر خود ہی بیڈ پر بیٹھ کر اپنے کپڑے سیٹ کرنے لگ گئی۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت زیادہ نروس لگ رہی تھی اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کروں، کیسے اس کی تعریف کروں۔ بڑی ہمت کر کے میں کچھ بولنے والا تھا کہ تبھی اچانک وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے نیچے اتری اور واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ میں بھی پریشان ہو گیا اور واش روم کے دروازے کے پاس جا کر رک گیا، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کومل اندر الٹیاں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی طبیعت خراب ہے۔ لیکن ابھی وہ بیڈ تک پہنچی تھی تو دوبارہ اس نے واش روم میں جا کر الٹی کی۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، اسے اتنی زیادہ الٹیاں کیوں آ رہی ہیں۔ پھر جب وہ واش روم سے نکلی تو میں نے اسے کہا کہ وہ کپڑے تبدیل کرے اور آرام کرے، شاید وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اس نے بھی میری بات مان لی اور کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر ساری رات وقفے وقفے سے وہ بار بار الٹیاں کرتی رہی اور بے چین رہی۔ میں بڑا پریشان تھا، مگر میں نے جان بوجھ کر مما کو کچھ نہیں بتایا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اگلے دن کومل کی الٹیاں تو رک چکی تھی، مگر اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اسے چکر بھی آ رہے تھے۔ ایسے ہی ولیمہ ہو گیا، مگر میں جب بھی کومل کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ بہت عجیب طریقے سے ریئیکٹ کرتی تھی، ایک دم سے گھبرا جاتی، سمٹ جاتی تھی۔ اسی لیے میری دوبارہ ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں اس سے بات بھی کروں۔ اس طرح ایک اور رات بھی گزر گئی اور اگلے دن اس کا بھائی آ کر اسے لے گیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر میرے دل و دماغ میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، لیکن میں کچھ الٹا سیدھا سوچنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ کومل جیسی لڑکی کبھی اپنی حد کو کراس نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں سارے خیالات کو دل و دماغ سے جھٹلا کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اور پھر اس سے اگلے دن جب مما نے مجھے کہا کہ میں کومل کو لینے کے لیے اس کے گھر جاؤں گی
تو میں جھٹپٹ تیار ہو کر مما کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کے گھر والے اسے لے کر ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں۔ مما بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ تب انہوں نے بتایا کہ شادی کی رات الٹیاں کرتی رہی ہے اور دوسری رات چکر آتے رہے ہیں۔ پھر میں اور مما بھی اسپتال چلے گئے، مگر ان 2 دنوں میں کئی برے خیالات اور وسوسے میرے دل و دماغ میں ڈیرا جما چکے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہو اور کومل کے گھر والوں نے ہم سے کچھ چھپایا ہے۔ اسی لیے میں خود اسپتال جا کر ڈاکٹر سے مل کر ساری بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسپتال پہنچنے تک یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں کومل کو اسی وقت چھوڑ دوں گا۔ یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ میری ماں کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے یا میری کسی انتہائی قدم کا میری ماں پر کیا اثر ہوگا، کیونکہ میں کبھی بھی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا جس کے دامن پر کوئی داغ لگا ہو۔ میری بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ جب ہم اسپتال پہنچے تو کومل ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کومل کی اماں اور بڑی بھابھی بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے مما کو کمرے میں چھوڑا اور ایک نظر کومل پر ڈال کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کومل کی رپورٹس دکھا کر میرے پاس وسوسوں کو حقیقت کا نام دے دے گا، مگر حیرت تو تب ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ کومل کو فوڈ پوائزن ہوا ہے، اور وہ بھی اتنا زیادہ کہ اس کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نے مجھے اس کی رپورٹس بھی دکھائیں اور میں اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتا ہوا اس کمرے میں چلا گیا جہاں پر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے معصومیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ تب مما نے مجھ سے رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں تسلی دی کہ اب آپ کی بہو کومل جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر شام تک میں اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی رکا رہا اور مما بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ شام کے بعد ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا اور جب میں اسے لے کر اپنے گھر جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ پورے دن کی آبزرویشن سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی شرمیلی طبیعت کی مالک تھی اور اسی وجہ سے تنہائی میں مجھ سے بہت ڈر بھی رہی تھی۔ تب مجھے اس کی معصومیت پر اور زیادہ پیار آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ زندگی میں کبھی بھی کومل جیسی معصوم لڑکی پر شک نہیں کروں گا تاکہ ہم ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ آج کومل کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتفاق سے اس کی بہت ساری عادتیں میری مما جیسی ہیں۔ وہ ایک بہترین بیوی اور بہترین ماں ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے آنگن میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، جس میں سے ساملت رنگ روپ کی میری ایک بیٹی بھی ہے جو کہ میری جان ہے، اور اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ رنگ روپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ رشتے اہم ہوتے ہیں۔ کاش میں بھی اپنے پاپا کی طرح اتنا مضبوط ہوتا کہ ساری زندگی رنگ روپ کے اس مقابلے بازی سے خود مقابلہ کر کے اسے ہرا دیتا، لیکن دیر سے ہی صحیح مگر اب میں سمجھ چکا ہوں اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے بچوں میں اس سوچ اور معیار کے دوہرے پن کو نہیں آنے دوں گا، کیونکہ برتری اور فوقیت صرف تقوی کی بنیاد پر ہی ہے۔ آپ سب کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔